دین کے اندر اتنا پاکی کا تصور نہیں ہے جتنا دین اسلام پاکی اور صفائی اور ستھرائی کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ہمیں یہ تعلیم دے کر بتاتے ہیں بھئی فلاں ملک میں دیکھیں کتنا صاف ستھرے ملک انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، فلاں ملک کے اندر چلے جائیں صفائی اور ستھرائی کا بڑا اعلیٰ نظام ہے۔ یہ صفائی اور ستھرائی کا نظام آپ ملکوں کی طرف کیوں توجہ دیتے ہو؟ آپ اپنے دین کی طرف رجوع کرو، تمہارا دین تمہاری رہنمائی کرے گا کہ آپ کا دین تمہارے جسم کو بھی پاک اور صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، تمہارے کپڑے کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، تمہارے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم اور درس دیتا ہے، تمہارے گھروں کے برتنوں کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کی تعلیم اور درس دیتا ہے، تمہارے راستے اور گلیوں کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کی تعلیم اور درس دیتا ہے، اور تمہارا دین تمہارے معاشرے کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کی تعلیم اور درس دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دین کی عمل پیرا ہونے کی بجائے اور اپنے دین سے سیکھنے کی بجائے ہم دین سے دور ہوتے گئے۔ ان لوگوں نے ہمارے لائے ہوئے دین کی تعلیمات کو اپنایا، ان اصولوں کو اپنایا جن کی وجہ سے معاشرے میں امن ہو، معاشرے میں سکون ہو، معاشرہ صاف اور ستھرا رہے۔ آج وہ لوگ اس پر چل رہے ہیں اور ہم نے اپنے دین کو فراموش کر کے ان کی تلقین کی۔ آج ہم دن بدن ہمارے اندر گندگی بھی پھیل رہی ہے، ہمارے پانی گندا، ہماری خوراکیں گندی، ہماری دوائیوں کے اندر بھی ہمیں پتہ نہیں کیا کیا مکس کر کے کھلایا جاتا ہے، ہمارے خوراک کے اندر ہمیں مکس کر کے بیماریاں اور پتہ نہیں کون کون سا گند ہمیں کھلایا جاتا ہے، ہمارے مشروبات کے اندر ایسے زہریلے کیمیکل ہمیں کھلائے جاتے ہیں جو بجائے ہمارے صحت کو تقویت بخشنے کو ہماری جان لینے کے درپے ہوتے ہیں۔ آج وجہ یہ ہے ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے دین سے کسی بھی معاملے میں رہنمائی لینے کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ہمارا دین دیکھتے ہیں ہمارا کتنا رہنما ہے۔ آج یہ ہر ایک شخص کو میں آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان۔ ان دونوں روایات سے آپ اندازہ لگائیں کہ نصف ایمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کو، پاکیزگی کو، صفائی اور ستھرائی کو قرار دیا، اور اس پاکیزگی کے اندر انسان کو ناپاکی سے بھی اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کرنا، اپنے جسم کو بھی صاف اور ستھرا کرنا، اپنے لباس کو بھی صاف اور ستھرا کرنا، اپنے جس مقام اور جس مسکن پر بیٹھتا ہے اسے بھی صاف اور ستھرا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کا ہمارا دین ہماری درس اور اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ ہم اقوال لکھنے میں، اقوال کو دوسروں تک سنانے میں، ہر ایک ہم میں سے اس کے اندر بڑی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس کے مقام یہ ہے ہم سب میں سے عمل کی کمی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیکھیں اللہ رب العزت کا جو معیار عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، محبوب آپ ان سے ان کے مال لیں، اور مال لے کر فرمایا تطہرہم وتزکیہم، انہیں پاک کیجئے، انہیں ستھرا کیجئے۔ ان کے مال کے ذریعے سے ظاہری پاکی یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر مال اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت دل کی صفائی ستھرائی کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ جب مال میری بارگاہ میں میرے راستے پر خرچ کرے گا، اور اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے جو اس کے دل میں بخل اور لالچ اور حرص و طمع کی مرض تھی، جب میری بارگاہ میں خرچ کرے گا، اس کے صدقے سے اللہ رب العزت اس کے باطن کو پاک اور صاف ستھرا کر دے گا، یہ بیماریوں سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو وائرس جنہوں نے ڈائریکٹ اس کے ایمان پر حملہ کر کے اس کے ایمان کو کمزور و برباد کرنا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اس بات کا بھی تقاضا فرمایا کہ میرے محبوب ان کی ظاہری تربیت بھی فرمائیں اور ان کی باطنی تربیت بھی فرمائیں، اور یہی بات ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور یہی ہمارے عبادات
صدقات و خیرات کا ایک معیار ہے. یہ حدیث مبارکہ ایک بہترین جامع اصول ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. اللہ رب العزت کسی بھی مومن بندے کی، مسلمان بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جب تک وہ پاکی نہ حاصل کرے. دوسری میرے رب کریم کے پیارے حبیب میں فرمایا ولا صدقۃ من غلول. اللہ رب العزت حرام مال سے صدقے کو قبول نہیں فرماتا. یہ بظاہر ہمیں دو لفظ نظر آتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں. یہ اتنے کمال اس روایت کے اندر دو اصول میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا. ایک نماز کے متعلق فرمایا بندہ جتنا خشوع سے پڑھے، جتنا عاجزی سے پڑھے، جتنا خضوع سے پڑھے، جتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھے، جتنا لمبا لمبا قیام رکوع سجود کرے، اس وقت تک اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جب تک پہلے وہ وضو کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا نہیں کر لے. اور اسی وجہ سے نماز کے معاملے میں دیکھیں ایک عبادت نماز، اس عبادت نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں تین چیزوں کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ ان کو پاک اور صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، اور جس مقام پر نماز پڑھی جا رہی ہو اس کا پاک ہونا. یہ شرائط نماز میں سے. بندے نے جسم پاک کیا، کپڑے پاک نہیں کیے، اس کی نماز قبول نہیں. شرط فوت ہوگی. اذا فات شرط فات مشروع. یہ قاعدہ ہے جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بندے نے وضو کیا، کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے، لیکن جس مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ کپڑا، وہ جائے نماز، وہ مصلی وہ پاک نہیں ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے. تو عبادت قبولیت کو معیار جو ہمارے دین ہمارے اسلام نے رکھا ہے، فرمایا پہلے تم نے پاک ہونا پڑے گا، صاف ہونا پڑے گا، ستھرا ہونا پڑے گا. جسم کو ظاہری طور پر ہر قسم کی نجاست سے پاک اور صاف اور ستھرا کرو گے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤ گے، نماز پڑھو گے، پھر جا کر اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے. پھر دوسرا صدقہ. صدقے کے ذریعے سے میں نے وہ آیت مبارکہ میرے آقا کریم سے رب نے فرمایا ان سے مال لیں اور مال لے کر اس کے ذریعے سے انہیں صاف کیجئے، ستھرا کیجئے، انہیں پاک کیجئے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ وہی قبول ہوگا جو پہلے پاک ہوگا. جو حلال مال کا صدقہ ہوگا، حرام مال کا صدقہ، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ هو الطیب. اللہ رب العزت کی ذات وہ پاک ہے، وہ یقبل الطیب، وہ پاک کو پسند فرماتا ہے. تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم صدقہ کریں گے تو وہی صدقہ قبول ہوگا جو پہلے پاک ہوگا، وہ حلال ہوگا. حرام کا صدقہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ قبول ہی نہیں ہے. ان دو اہم ترین عبادت کے اندر دیکھیے کہ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے پہلے تمہیں پاک ہونا پڑے گا. یہ اپنے دین کے اندر اس پاکی کے فلسفے کو دیکھے کتنے اہمیت دی گئی ہے، اور ہمارے ہاں اس پاکی کا تصور کتنا کمال درجے کا اور کتنا حسین تصور ہمارے دین ہمیں عطا فرماتا ہے. اور اس کے اندر